ازبکستان کے صدر دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر شوکت مرزیایوف کا دوسرا دورہ پاکستان تعلقات میں بہتری اور برادرانہ روابط کا مظہر ہے۔ تجارت، توانائی، دفاع سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ بھارتی کھٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو بھارتی جہازوں کا کیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں خطاب۔ کہا بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ مارکا حق میں شکست کے بعد بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ بہادر افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو شکست دی۔ کشمیر کی ترقی کے لیے ہمیشہ اقدامات کرتے رہیں گے۔ کشمیری عوام نے ہمیشہ الحاق پاکستان کا نعرہ لگایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرہ قرار دیا۔ کشمیر بھارت کا حصہ تھا، نہ ہی بنے گا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ بھارت کے ناپاک عزائم فتنہ اور سازشیں ترک کرنے تک خطے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے۔ کشمیری مہاجرین کا وظیفہ 3000 سے بڑھا کر 6000 روپے۔ مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ گوادر سے کراچی، خیبر سے گلگت، قوم ایک ہو گئی۔ کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، جگہ جگہ ریلیاں، سیمینارز اور دیگر تقریبات۔ ایئرپورٹس اور اطراف کی سڑکوں پر قومی اور کشمیری پرچم اور بینرز آویزاں۔ مسافروں میں پمفلٹس تقسیم۔ ایئرپورٹ پر کشمیری جدوجہد اور ان سے یکجہتی کے نغمے اور ویڈیوز نشر کی جا رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک یکجہتی کشمیر ریلی۔ وفاقی وزراء امیر مقام طارق فضل چودھری، زمرد خان، حریت رہنماؤں سمیت تمام جماعتوں کے رہنما، خواتین، بچے، افسران اور ملازمین شریک ہوئے۔ کراچی میں کشمیریوں کے حق میں ریلی میں وزیر اعلیٰ سندھ شریک ہوئے۔ لاہور میں جماعت اسلامی کی ریلی۔ مظفر آباد کے برہان مانی چوک میں جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا پاکستان ہمارا ہے کے نعروں کی گونج۔ کوہالہ، منگلہ، آزاد پتن اور برار کوٹ کے مقام پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر۔ کشمیری عوام 8 دہائیوں سے بھارتی قبضے کے خلاف ثابت قدم ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال عالمی ضمیر کے لیے باعث تشویش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا یوم یکجہتی کشمیر کا مقصد تھا کہ مسئلہ کشمیر کو نئی جہت دی جائے۔ کوئی طاقت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کی منزل کے حصول سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کی محبت لہو بن کر دوڑتی ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان کسی بھی موقع پر کشمیری عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بھارت کبھی بھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں، اس کی قیمت مقبوضہ اور وادی جانتے ہیں۔ افواج پاکستان کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور گرفتاریاں ناقابل قبول ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں کی سوچوں پر پہرا نہیں دے سکتی۔ سیاسی اور عسکری قیادت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ سابق وزیراعظم سردار عتیق نے صدر بیرسٹر سلطان اور کشمیری شہدا کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی۔ صدر آزاد کشمیر کے آئینی عہدے کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے امیدوار سامنے لانے کے لیے متحرک۔ سردار مسعود سب سے زیادہ متحرک۔ ممکنہ ٹیم اور سٹاف بھی جو فائنل کر لیا۔ چودھری لطیف اکبر، سردار عتیق احمد، راجہ فاروق حیدر اور سردار محمد یعقوب کے نام بھی زیر غور۔ سابق وزیراعظم چودھری انوار الحق، سردار تنویر الیاس اور تسنیم اسلم بھی صدارتی امیدواروں میں شامل۔ صدر پیپلز پارٹی چودھری یاسین اور شرافگن کا نام بھی زیر بحث۔ حکمران جماعت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 6 فروری کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں طلب۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी में फैसलों की तफसीलात सामने आ गईं। 14 के लिए फातह ख्वानी, दहशत गर्दी वाक़यात और फितनल ख्वारिज के नासूर के खात्मे और मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम के लिए लाया अमल पर गौर किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी पर जोर। हुकूमत तर वसाइल बाशमूल फौज, पुलिस, CCD और दीगर इदारों को इस्तेमाल करते हुए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। फोरम ने फैसला किया है कि पायदार इस्तेहकाम के लिए जिन इलाकों में आर्जी नकल मकानी की गई, हुकूमत उस अमल के दौरान मुतासर अफराद की मुकम्मल देखभाल, बहाली और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान कुछ बर्फ पिघली है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला मीटिंग अमन व खुशहाली करार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अलमिया यह है कि यहाँ सजा जजा नहीं। अगर 9 मई में वज़ीर आला का नाम है तो हुकूमत एक्शन ले। 8 फरवरी को पंजाब बसंत मना रहा है। आप अपने सूबे में किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? हमें भी बसंत की तरह इवेंट्स करने चाहिए। कैदी को ना छुड़ा सकें तो दुकानें और रोड बंद कराने का क्या फायदा? 28वीं तरमीम कोई गोला नहीं जो गिरेगा। जब ड्राफ्ट बनेगा तो तरमीम होगी। ISPR ने योम यकजहती कश्मीर के मौके पर नया वलवला अंगेज तराना रिलीज कर दिया। कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और यकजहती का भरपूर इजहार। तराना के दिल में उतर जाने वाले बोल, कश्मीर है पाकिस्तान, इस अटल हकीकत की तर्जुमानी करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शरह हयात है। तराने में कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों, अज़्म इस्तेहलाल और इनके जिंदा जावेद जज्बा हुब्बुल वतनी को इंतहाई मुयसर अंदाज में उजागर किया गया। रावलपिंडी के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में 5 साला अबू बकर की और 1 साला दानियाल मामू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। गले पर डोर फिर गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल की दफा 324 शामिल नामालूम पतंगबाज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एंटी फ्लाइंग एक्ट की दफा भी लाई गई। CPO का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में मुलव्विस अफराद कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते।